السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیان سنیں اور دوسرے کو سنائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ لائک سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امت پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھوکا رکھنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھو، اللہ تمہارے عبادت کا محتاج نہیں ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا۔ یہ تمہارے خیر خواہی و بھلائی کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس سے پہلی امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا اور تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تتقون، یعنی تم متقی بن جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا روزے کا مقصد کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ اللہ کے نافرمانی سے رک جانے کا نام ہی روزہ ہے۔ جو شخص کھانے سے، پانی پینے سے رک جائے، اپنی بیوی سے ملنے سے رک جائے اور نہ معلوم کیا کیا زبان سے گناہ کرتا پھرے، اس کا روزہ لنگڑا، لولا، اندھا، کانا، اپاہج روزہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، جہاں ہم جائز چیزوں سے بچتے ہیں، کھانے پینے سے، اس سے زیادہ اہم ہے ہم گناہ سے بچ جائیں۔ ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، تمام اعضاء گناہ سے بچ جائیں، یہ ہے اصل روزہ۔ میں دوستوں کہتا ہوں، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو، روزہ رکھ کے سو جاؤ۔ سو جاؤ گے تو کوئی گناہ نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا، آپ کا روزہ بڑھیا روزہ ہوگا۔ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس ہوتا نہیں، کوئی کیرم کھیلتا ہے، کوئی لڈو کھیلتے ہیں، کوئی چیس کھیلتے ہیں۔ اللہ کے بندے، جب انسان گناہ کرتا ہے روزہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ سچ کہتا ہوں تقوی کے ساتھ روزہ رکھو گے، کب روزہ آیا کب گزرا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے روزے کو برباد کر ڈالا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتوں نے خبر بھیجا، اللہ کے رسول، ان کو بہت پیاس لگی ہے، روزہ یعنی جان جانے کے برابر ہے۔ تو سوچے کہ شاید حضور روزہ توڑنے کا حکم دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے پاس دو دو پلیٹ بھیجا، تھلیا، کہ اس میں قے کرو۔ دونوں نے قے کیا تو زبان سے خون اور گوشت کا لوتھڑا اور پیپ وغیرہ نکلا۔ تو کہنے لگے انہوں نے تو روزہ رکھا لیکن دوسروں کی غیبت کر کے۔ دوسروں کی غیبت کیا ہے؟ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مانند ہے۔ یہ غیبت جو ہے وہی شکل میں نکلا گوشت کے۔ فرمایا اسی وجہ سے ان کی تکلیف تھی۔ تو آدمی جھوٹ سے، غیبت سے، بدگمانی سے، بے پردگی، بے حیائی سے بچے۔ اصل روزہ یہی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ پہلی بات۔ دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، چار چیزوں کی ان ایام میں کثرت کی ضرورت ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 استغفار کی کثرت، نمبر 2 کلمہ طیبہ کی، نمبر 3 جنت کا سوال کرے، نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگ لے۔ تو میں کہتا ہوں 2 کام دعا میں کر لو، 5 وقت دعا میں کہو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اور اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اے اللہ، اردو میں اگر کہنا چاہے، اے اللہ مجھے جہنم کے آگ سے بچا لیجئے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دیجئے۔ 2 کام ہو گیا۔ اور رہا 2 استغفار، ہر نماز کے بعد استغفار 100 بار پڑھ لیں۔ میں گھڑی دیکھ کے یقین سے کہتا ہوں 5 منٹ صرف لگتا ہے 500 بار استغفار پڑھنے کو، اور 5 منٹ کے بعد 15 منٹ کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ وہ بھی پورا نہیں، آدھا پڑھ لے، صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، درمیان میں محمد الرسول اللہ ملا لے۔ گھڑی دیکھے 15 منٹ میں پورا ہو جائے۔
ہر نماز کے بعد اگر اس طرح پڑھ لیں گے تو دن میں 5 نماز میں 500 مرتبہ استغفار ہو جائے گا. پھر یہ جو 15 منٹ کا 500 مرتبہ ہے 2500 ہوگا. آپ کو پتہ چلے گا نہیں مہینہ پورا ہوا 70,000 کا نصاب پورا ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جو شخص لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. جس کے لیے پڑھ دے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگ دونوں کام کر لیے اس کو پڑھ کے اپنے والدین کو اپنے اعزاء اقربا رشتہ دار کو بھیج دیں تو وہ بھی جنتی ہوں گے. آپ کو پڑھنے کا ثواب. میں دوستوں سے کہتا ہوں اگر آپ نے کسی کو پڑھ دیا اللہ اس کی مغفرت کر دی تو آپ کو جہنم میں ڈالیں گے کیا؟ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ جو پڑھے. تو اسی لیے حضور نے فرمایا ومن قیل لہ غفر لہ، جو کسی پڑھ لے اس کی مغفرت ہوتی، جس کے لیے پڑھ دے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. تو اسی لیے یہ آسان عمل ہے. جو لوگ مجھ سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے جو معمولات صبح شام کی دیا گیا وہ پورا کر لیں. پہلے معمولات پوری کر لیں، باقی اوقات میں یہ استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد رکھیں. کرنا کچھ نہیں، بس ہر نماز میں جب آپ مسجد میں جاتے ہیں یا عورتیں ہمارے گھر میں نماز پڑھتی ہیں یہ فکر رکھیں صبح سے ظہر تک کوئی گناہ تو نہیں کی. اگر گناہ کی فوراً توبہ کرے، استغفار کرے. ظہر سے عصر میں کوئی گناہ تو نہیں ہوا اللہ کا شکر ادا کرے. اس طرح شکر بھی ادا کرتا رہے اور ہو جانے پر استغفار کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ روزہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں اور ایک بات، اللہ جن کو توفیق دی ہے، جن کو فرصت ہے، موقع ہے تو وہ اعتکاف بھی کر لیں تاکہ ان کو لیلۃ القدر اس کو مل جائے. ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں گے ٹائم نہیں ملتا. آدمی بیمار ہو جاتا دکان بند کرتا نہیں کرتا، بیمار ہوتا چھٹی لیتا نہیں لیتا تو 10 دن اعتکاف کر لے تو گویا اللہ کے دروازے میں ساحل بن کے پڑ گئے. آپ کے دروازے کوئی کتا آ کے بیٹھتا ہے آپ اس کو دھتکار دیتے ہیں نکل جا دور دور. پھر آیا تھوڑی دیر میں بیٹھ گیا، بیٹے کہ بھگا اس کو 2-3 بار کہتے ہیں یہ جانے 2 روٹی دے دے گا، ڈال دے 2 روٹی ڈال دیا وہ چلا گیا. جب آپ اپنے گھر سے مخلوق خدا کتے کو 2 روٹی ڈالتے ہیں تو اللہ کے گھر پہ جو بیٹھ جائے اس کا سائل بن کے اللہ اس کو محروم کریں گے. تو اگر کسی کو لیلۃ القدر پانا ہے تو اعتکاف کر لے. میں کہتا ہوں مردوں سے زیادہ آسانی عورتوں کے اعتکاف میں ہے، کرتی نہیں، لوگوں کو معلوم نہیں مسئلہ. میں بولا بہت آسان تمہارے لیے. وہ کہتی ہیں بعض عورتیں کہتی ہیں کہ کون رات جاگے گا؟ بولے رات جاگنے کا کہیں لکھا نہیں ہے. لکھا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو گی نہیں پڑھو گی؟ ہاں پڑھیں گے، بات ختم. میں کہا موقع ملا تو تلاوت کرو نہیں تو سو جاؤ. اب کہتی ہیں کہ گھر کا پکانا وغیرہ. دیکھو جن کی بیٹیاں ہیں جن کی بہو ہیں کیا وہ 10 دن کو مینیج نہیں کر سکتی؟ فکر ہونی چاہیے. آج ایک خاتون کو میں نے نصیحت کیا، میں کہ آپ کی بہو نہیں وہ ملازمت میں چلی جاتی ہیں تو میں بولا یہ بھی تو کوئی بات ہوا، وہ کریں لیکن آپ کا کام کو سنبھالیں. نہیں ٹھیک ہے. میں کہا ایک کام کرو آپ اعتکاف کر لو. آپ کو کیا کرنا نہیں پکانا مجھے، میں بس جاؤ گیس چولہا 2 چولہا ہے، ایک میں بھات چڑھا دو ایک میں سالن پکا لو، دال چڑھا دو. وہ آ کے بہو نکالے گی نہیں تم کو نکال نہیں وہ کر لے گی. اتنا کرو چپ چاپ آ کے بیٹھ جاؤ. اب بہت آسان ہے. بولے میرے شوہر بیٹے جو اپنے ہیں محرم وہ آئیں کوئی حرج نہیں، ساتھ میں کھانا کھاؤ کوئی حرج نہیں. کوئی عورت آئی تمہارے گھر سلام دعا، بس فضول باتیں نہ کرو. میں بولا دیور جیٹ ان سے اعتکاف میں پردہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو سب کے لیے حکم یہی ہے. تو ایک خاتون آج کہیں گے نہیں انشاءاللہ. میں نے کہا اگر سنو اگر کسی کو 10 دن کا ہمت نہیں ہوتا ہے 3 دن کے لیے بیٹھ جائے. 26 کے شام سے بیٹھے 27 28 29 رخصت تو آئندہ سال کی ہمت ہو جائے گا. ایک بات پھر میں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ بھی نہیں کر سکتے 1 دن کا اعتکاف کرو. 26 کے شام میں بیٹھو 27 کے مغرب کے اذان میں اعتکاف ختم ہوگا. 1 دن میں دیکھ لیجیے نا ماشاءاللہ ہو گیا رے 1 دن اور نیت کر لو وہیں سے 1 دن اور کر لو. اس طرح بھی کر سکتے کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے. سنت ہے 10 دن کا. اگر قضا کرو گے یعنی چھوڑ دیے درمیان میں تو اس کی قضا بھرنی ہوگی. اگر کوئی آدمی 1 دن کا نیت کیا اور نہیں کیا 3 دن کا کیا تھا نہیں 2 دن میں اٹھ گیا
کوئی حرج نہیں، اس کی قضا واجب نہیں. بات سمجھ سکتے؟ تو بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگ کرتے نہیں، مسئلہ پوچھتے نہیں. ایک بات یاد رکھیں خواتین، 2 شرط کے ساتھ اعتکاف درست ہے. ایک تو یہ کہ ان کو روزہ رکھنا ہے. جن کا روزہ نہیں، مان لو کوئی بیمار ہے روزہ رکھتے ہیں، وہ اعتکاف نہیں کر سکتی. یا کسی کو ایام ہے اس کی وجہ سے، تو وہ روزہ نہیں رکھیے تو اعتکاف بھی نہیں. اور تیسرا بات، ایک پابندی ہے، غسل کریں گی نہیں بس. بعض لوگ جانتے نہیں اعتکاف میں وہ بھی غسل کرتے ہیں، یہ نہیں، بالکل ممنوع. ہاں، اب بہت گرمی لگا تھوڑی دیر کے لیے مان لیا تو آپ تولیہ بھگا کے بدن پہنچنے کافی ہے. آدمی کیا کیا مشکل اٹھا لیتا ہے جنت پانے کے لیے. 3 دن نہ غسل کیا تو کون سا بڑا بات ہو گیا. تو آدمی فکر کرے. میرے بھائی میں کیا عرض کروں، یہ کورونا تو آپ دیکھتے ہیں نا، اچھوں کو کھینچ لیتا ہے. کیا پتہ ہماری موت آ گئی تو یہ تمہارے نام اعمال میں جمع ہوگا. یہی وہ وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا. اور ایسا سنہرا موقع اگر کوئی چھوڑتا ہے بعد میں وہ پچھتائے گا. بعض دفعہ آدمی موقع کا فائدہ اٹھاتے نہیں. میرے عزیزو دوستو، اللہ سے دعا مانگ. ایک خاتون ہے ہر دن، ہر 10 دن میں، حضرت میں اعتکاف کروں گی دعا کرو. بعض خاتون کہتی ہیں ہمارا رمضان میں روزہ کیا کر رکھیں. فکر ہے، جب آدمی فکر کے ساتھ رہے گا، اللہ سے دعا کرتا رہے گا، اللہ توفیق عطا کر دیں گے. تو یہ ہے کہ بھائی رمضان، اور اسی لیے میں عرض کر دیا رمضان میں 11 سے خاص ضرورت، ہر دن فون کرنا ضروری نہیں. کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کسی کو کوئی خاص ضرورت ہو تو 11 سے 12 کا ایک وقت ہے، اس میں آپ لوگ فون کر سکتے ہیں. باقی 20 رمضان کے بعد تو قطعاً یہ بند ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اگر میں اعتکاف میں رہا تو بند رہے گا. اور یہ جو وقت تھا رات کے 9 بجے سے 9:30 کا، وہ بدل دیا گیا، کیونکہ رات میں تو تراویح کا مسئلہ ہے. دن میں 2 بجے سے 2:30 بجے تک ہوگا. جن حضرات کو شوق ہو 2 بجے سے 2:30 بجے تک بیان سن سکتے ہیں اسی نمبر پر. اور کوشش یہ کریں کہ ہمارا رمضان گناہ سے بچتے ہوئے گزر جائے. بھلے تم زیادہ نیکی نہ کرو. بعض لوگ کہتے ہیں اشراق کیا پڑھیں گے. میں نے کہا نہیں، سحری کرو، سو جاؤ آرام سے. جب تو اٹھو گے نا 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے اٹھو گے نا بھائی، اٹھو 2 رکعت اشراق پڑھ لو، 4 چاشت پڑھ لو. مغرب میں 3 رکعت فرض، 2 سنت، 6 وتر پڑھ لو، اوابین پڑھ لو. تہجد میں تو اٹھتے ہی ہو سحری کھانے کے لیے، منہ دھوتے وضو کرو، 4 رکعت تہجد پڑھ لو. اور 2 بات کا خیال رکھو، تہجد کے وقت میں بہت دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے کھانے پینے کو ختم سے پہلے 10 منٹ ختم کر لو اور دعا میں مشغول ہو جاؤ. ایسے ہی افطار کے وقت میں بھی دعا بے حد قبول ہوتی ہے. ہم لوگ یہی 2 وقت کھانے میں گزار دیتے ہیں. تو افطار کو گھر میں خواتین کو جتنا پکاتی ہے پکاؤ، 15 منٹ پہلے بند ہو جانا چاہیے. پکا نہیں پکا. باقی جو ہے بیٹھ جائے اور اللہ سے مانگ لے. یہ مانگنے کا وقت ہے. اور شیطان اسے تربوز میں، خربوزے میں، کس میں لگا دیتا ہے کہ نہیں ہے. آدمی کو فکر ہونی چاہیے کہ جو روزہ رکھے اس کا مزدوری لینے کا ٹائم آ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو روزہ اس نے میرے لیے رکھا، میں بدلا دوں گا. تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی اور اس پر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے. میرے عزیزوں، گناہ سے بچنے کے لیے ایک صاحب مجھ سے سوال کیے، ایک بڑے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گناہ سے کیسے بچیں گے. میں نے کہا دیکھو خود ارادہ کرو گناہ سے بچنے کا، اور گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرو. تیسرے، اللہ والوں کی صحبت اور ان سے تعلق پیدا کرو، وہ تم کو مشورہ دیں گے. ایک نوجوان کہتا تھا، مشورہ دینے پر کہا 3 مہینہ ہوا مجھ سے بدنگاہی نہیں ہوئی. کیسے ہوا؟ ارادہ کیا، کوشش، ہمت کی. میں نے اس کو پہلے بتایا کہ گھر سے جب نکلو نگاہ نیچی کر کے، مسجد جانا ہے، نیچے دیکھتے دیکھتے جاؤ. مسجد پہنچ گئے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچا لیا. مسجد سے نکلے گھر جا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہے کہ نہیں. ایک بزرگ واقعہ سناتا ہے، ایک آدمی نے ایک بزرگ کی خدمت میں گیا، کہا حضور مجھے بدنگاہی سے میں بچ نہیں پاتا ہوں، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. کہیں جی کل آئے گا بتا دوں گا. وہ دوسرے دن گیا، ان بزرگ نے کیا کیا، 1 گلاس دودھ دے دیا ان کو کہ میرا ایک کام کرے گا، یہ شہر میں فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، یہ دودھ ان تک پہنچانا ہوگا. بولا جی پہنچا دوں گا. اور اتنا فل لوڈ کہ اگر وہ ہلے گا تو بٹے گا. بلا خبردار، ایک طالب علم کو بلایا،
کہا جوتا پکڑ لے. کہا اگر ایک قطرہ دودھ بیٹا ایک جوتا لگا گا. اب وہ بیچارہ وعدہ تو کر لیا لے کے پہنچانے کا نا. بڑے مشکل سے پہلے خود کھڑا ہو گیا, اس کے بعد آہستہ سے پڑا, ایک ایک قدم دودھ کو دیکھ رہا کہیں گر نہ جائے. ادھر ہے نا گرے گا تو ایک جوتا, اس کو ہدایت ہے نا. اللہ اللہ کر کے اللہ پہنچا دے, اللہ پہنچا دے. بہت سلو موومنٹ کیا, میں نے اتنا فل ہے کہ ہلا تو بس گرا. الحمدللہ جا کے پہنچ گیا. اس کے جان میں جان آیا, وہ دیا پی لیے, واپس آیا. آنے کے بعد کا کیا ہوا؟ کہا حضرت میں نے الحمدللہ لے کے پہنچا دی. گواہ پوچھے, نہیں حضرت کوئی کہیں بھی گرا نہیں, میں نے. بولے اچھا ہو گیا نا؟ اچھا بتا کہاں راستے میں کتنی لڑکی کو دیکھا تو؟ کہا کہ کب؟ کہا کہ ارے راستے میں کسی لڑکی. کہا حضرت مجھے جوتے کا خوف کھایا جا رہا تھا کہ جوتا پڑے گا ہے. فرمایا تو جوتے کے خوف سے اپنے نگاہ کو بچا لیا, اللہ کے خوف سے نہیں بچا سکتا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آدمی اگر یہی سوچے میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے تو آدمی کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہے. اور یہی اللہ کو دیکھنا, دھیان بھی نماز میں اگر ہو جائے میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, دل ادھر ادھر بھٹکے گا, آدمی تو کہاں گھومتا رہتا ہے. تو آدمی فکر جس کو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اسی لیے میرے دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی کرے, اے اللہ ہمارا وقت ایک لمحہ کے لیے غافل نہ ہو, ایک سیکنڈ کے لیے پلک مارنے کے برابر بھی اے اللہ ہمیں اپنے نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے, آپ ہماری حفاظت فرما لیجیے. تو اللہ آپ کا یہ 30 دن روزہ جو ہے یہ ولایت کا ذریعہ بنے گا, اللہ کے دوست بن جاؤ گے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک طریقہ ہے 5 دن میں ولی بن جاؤ گے. کہا 5 دن نہ, شارٹ ٹائم کام کہتے ہیں بھئی آدمی کم. کہا کہ جن کو اللہ نے توفیق دی 5 دن حج کے ارکان پورا کر لو وہ اللہ کا ولی ہو گیا. کیوں؟ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا. پھر اب گناہ کر لے گا تو غریب. کہا کہ جب کسی کے پاس دولت نہیں ہے 30 دن روزہ گناہ سے بچتے ہوئے قاعدے سے رکھ لے, اللہ کا ولی بن جائے گا. انسان اگر چاہے اللہ کی ولایت, اللہ کا دوست بننا اس کے لیے آسان ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. میرے ماں بہنیں آپ لوگ بے فکر نہ ہوں, آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے رہے. رمضان میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. کچھ نہیں تو اگر میں ایک کا نام لوں گا تو شاید سال ختم ہو جائے گا. لیکن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جن کا ہم پر حق ہے, جو لوگ غائبانہ دعائیں کرتے ہیں, اللہ بے رحم نہیں ہے, سب کے مقاصد کو اللہ پورا کر دیں گے. تو آپ جتنا میرے لیے دعا کریں گے میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. ہمارا تعلق تو دین کے نسبت سے ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں تیاری نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد, رؤیت ہلال کے سلسلے میں مسائل چل رہے تھے. تار, ٹیلی فون اور فیکس کی خبریں. اگر اپنے یہاں چاند نہ دیکھ جا سکے اور دوسری جگہ سے ٹیلی فون یا فیکس وغیرہ کے ذریعے چاند کے ثبوت کے متواتر خبریں آئیں کہ ان پر یقین ہو جائے تو ایسی خبروں کا اعتبار کیا جائے گا. کیا استفادہ کے لیے مختلف شہروں سے خبر آنا ضروری ہے؟ استفادہ کے لیے یعنی کثرت سے خبر آنے پر چاند کی گواہی کے معتبر ہونے کے لیے الگ الگ شہروں سے خبر آنا ضروری نہیں, بلکہ اگر کسی ایک جگہ سے بھی بطریق استفادہ ثبوت کی خبر آ جائے تو اس کا اعتبار ہوگا. تار وغیرہ کی خبروں کے متعلق حضرت تھانوی کا فیصلہ کن فتویٰ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں, اس سے کہ متعدد تار کا مضمون دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. اگر یہ کہ یہاں چاند ہوا ہے یا فلاں شخص نے دیکھا ہے یا بہت آدمیوں نے دیکھا ہے, اکثر تاروں کا ایسا ہی مضمون ہوتا ہے, تب تو معتبر نہیں اگرچہ کتنے ہی تار ہو. اور اگر یہ مضمون ہے کہ میں نے دیکھا ہے یا فلاں شخص نے میرے سامنے اپنا دیکھنا بیان کیا ہے
یا یہاں کے فلاں حاکم شرعی یا عالم و مفتی نے قبول کر لیا ہے یا یہاں عید ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک تار ہے تو عمل جائز نہیں، کیونکہ کلام ہلال عید میں ہے، اور اگر 2-3 تار ہیں فیکس ہیں تو اور بادل نہیں تھا تب بھی عمل جائز نہیں، اور اگر بادل کی حالت معتبر لوگوں کے آئے یا بدون بادل 8-10 آ گئے اور مضمون وہ ہے جو آخر میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر دل گواہی دے کہ اس میں جھوٹ اور خطا نہیں ہوئی تو عمل جائز ہے، اور اگر دل گواہی نہ دے تو عمل جائز نہیں ہے۔ اور جہاں کوئی عالم محقق ہو وہاں عوام کے دل کی گواہی معتبر نہیں، جہاں کوئی عالم اور محقق ہو وہاں عوام کے دل کی گواہی معتبر نہیں، عالم کے دل کی گواہی اور اس کا فتویٰ حجت ہے، اور عوام کو خود رائے کرنا یا فتویٰ کے خلاف کرنا جائز نہیں۔ اس فتویٰ سے ٹیلی ویژن کی خبر مستفید کا ہونا معتبر معلوم ہوا ہے، کیونکہ وہ موجودہ دور میں ٹیلی فون براہ راست شخص متعین سے رابطے کا بڑا ذریعہ ہے، اور عموماً اس درمیان میں کسی غیر کے دخل کا بھی شبہ نہیں ہوتا، یعنی ٹیلی فون سے اگر خبر آ رہا ہے تو ایسا نہیں کہ درمیان میں کوئی آدمی داخل ہو گیا ہو، بلکہ آدمی کے پہچان کا رہتا ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے ٹیلی فون پر خبر، اگر مطلع یعنی ویدر صاف نہ ہو اور دوسری جگہ سے کوئی چاند کمیٹی کا ذمہ دار شخص ٹیلی فون پر اس بات کی خبر دے کہ یہاں رؤیت یا شہادت کے شرعی ضابطوں کے مطابق کمیٹی نے چاند کے ثبوت کا اعلان کر دیا ہے، اور اس اعلان سے مہینہ 29 دن سے کم ہونا لازم نہ آتا ہو، تو اس خبر کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں سعودیہ سے ہندوستان آنے والا شخص روزہ کب تک رکھے؟ کوئی شخص رمضان میں سعودی عرب سے مثلا ہندوستان آئے اور یہاں اس کے 30 روزے پورے ہو جائیں تو اس وقت تک روزہ رکھنا نہ چھوڑے گا جب تک کہ ہندوستان میں عید کا چاند نظر نہ آ جائے، چاہے 31 یا 32 روزے رکھنے پڑے۔ یعنی سعودی عرب میں ایک دن پہلے رمضان ہوا، ایک روزہ رکھ کر کے 5 روزے میں آیا، اور یہاں آ کر کے جب پہنچا ہو ہندوستان والوں کا روزہ جو ہے 10 ہے تو اس کا 11 ہے، تو جب وہ 30واں روزہ ان کا ہوگا تو اس کا 31واں ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں جب وہ ہندوستان آ گیا، جب تک چاند کی تحقیق نہ ہو جائے وہ روزہ رکھتا رہے گا، چاہے اس کے روزہ 31 یا 32 روزے ہو جائیں۔ رمضان میں ہندوستان سے سعودیہ چلے جانے والے کے روزوں کا حکم، اگر کوئی شخص رمضان شروع ہونے کے بعد ہندوستان سے مثلا سعودی عرب چلا جائے اور وہاں اس کے 28 روزے ہونے کے بعد ہی عید کا چاند نظر آ جائے، کیونکہ ایک دن کا فرق چلتا ہے، تو وہ عید میں شریک ہوگا اور عید کے بعد ایک روزہ قضا کرے گا، یعنی اگر 28 روزہ اس کا ہو رہا ہے تو ایک روزہ قضا کرے گا، اور اگر 29 کا ہے تو قضا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کسی بھی صورت میں شرعاً مہینہ 29 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ یعنی اگر سعودی والوں کا ہندوستان سے کوئی آدمی سعودی گیا ہے اور سعودی والوں کا روزہ 29 ہے اور یہ جو پہنچا ہے ان کے ساتھ رکھتا ہے وہ اس کا 28 ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ عید کر لے گا، ایک روزہ قضا کرے گا۔ اور اگر سعودی والوں کا 30 ہے، اس کا 29 ہو رہا ہے، تو پھر اب عید کے بعد اس کے لیے قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ متعدد اخبارات میں پیپر میں اگر ذمہ دار حضرات کی طرف سے شرعی فیصلے کا اعلان آ جائے اور سچائی کا گمان غالب ہو تو اس اعلان پر عمل جائز ہے۔ ضروری تنبیہ، شرعی طور پر یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن سے رمضان شروع ہو یا ایک ہی دن عید ہو۔ شرعی طور پر ایک بات یاد رہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ساتھ ہوگا تو اتفاق ہوگا، اتفاق نہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن